بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حق مہر کی شرعی حیثیت اور اس کی فضیلت، کہ شریعت کے اندر حق مہر کی مقدار کیا ہے اور حق مہر ضروری کیوں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور اس نکاح کے اندر جو حق مہر ہے یہ واجب ہے۔ دو گواہوں کا ہونا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور خطبہ جو پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کہ حضور نبی اکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حق مہر ادا نہیں کیا اس کا نکاح نہیں۔ اور کشف الغمہ کے اندر امام شارانی نے جو حق مہر کے بارے میں باب قائم کیا ہے، اس میں آپ یہ حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی شرمگاہیں اپنے لیے اپنی حلال کمائی کے ذریعے حلال کرو، ان کو استعمال میں لاؤ، یعنی ان کا حق مہر ادا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کا حق مہر ادا نہ کیا، اسی حال میں وہ مر گیا، تو فرمایا کہ اس نے جو زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزاری ہے تو وہ زنا شمار ہوگی، کہ جتنی مرتبہ وہ اپنی بیوی کے قریب گیا ہے وہ گویا کہ زنا میں شمار ہوگا۔ تو حق مہر جو ہے یہ ضروری ہے، حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرو، جب تک تم حق مہر ادا نہیں کرو گے تمہاری بیوی تم پر حلال نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک وہ اس کا حق مہر جو ہے وہ ادا نہ کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں آپ کی ظاہری موجودگی کے اندر ہمارا جو مہر تھا وہ 10 اوقیہ سونا ہوتا تھا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 400 درہم بنتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب ہمارے ہاں کسی کی شادی ہوتی، جو عام جو ہمارا حق مہر چلتا تھا وہ 10 اوقیہ سونا ہوتا، دوسری روایت میں کہ 12 اوقیہ سونا ہوتا، یا 12.5 اوقیہ سونا ہوتا تھا، جس کی قیمت جو ہے فرماتے ہیں کہ 400 درہم بنتی ہے۔ تو یہ ہمارا حق مہر ہوتا جو ہم اپنی عورتوں کو ادا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والا مہر کتنا تھا؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے آپ کی بیویوں کے لیے جو مہر 12 اوقیہ سے نش بھر زیادہ ہوتا تھا۔ پھر آپ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ نش کیا ہوتا ہے؟ تو عتم عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ نش سے مراد آدھا اوقیہ ہے، یعنی کہ
آپ کا جو حق مہر تھا وہ 12.5 اوقیہ سونا تھا، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 500 درہم بنتی ہے۔ تو آپ پہلی حدیث مبارکہ میں جو سن ابو ہریرہ سے ہے اس میں تھا کہ 400 درہم حق مہر جو ہے وہ ہمارا ہوتا تھا، کہ جو 10 اوقیہ یا 12 اوقیہ سونا کی قیمت ہوتی تھی۔ اب اس روایت میں ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ وہ 500 درہم بنتے تھے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جو سونے کی قیمت تھی 12.5 اوقیہ سونے کی جو قیمت تھی وہ 400 درہم تھی، اور آپ کے وصال کے بعد جب کسی سوال کرنے والے نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو اس وقت اس سونے کی قیمت جو تھی وہ 500 درہم تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ 500 درہم بنتی ہے۔ اور فیحت سینہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کے زمانہ میں جب لوگ حق مہر زیادہ باندھنے لگے تو آپ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر پر تشریف لے کر آئے تو تسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم حق مہر کو زیادہ نہ کرو، کیونکہ اگر یہ دنیا میں عزت اور آخرت میں تقوی کا کام دیتا تو اس کے لیے سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ آپ کی بیویوں اور آپ کی بیٹیوں کا جو حق مہر تھا وہ 12 اوقیہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو تم بھی وہی حق مہر رکھو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کا رکھا ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ممبر پر ارشاد فرمائی کہ تم 400 درہم سے زیادہ حق مہر نہ رکھو، تو یہ سن کر قریش کی ایک عورت کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر اس نے کہا کہ اے عمر، آپ اس چیز سے ہمیں روک رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں روکا۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں حق مہر سے نہیں روکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر سے نہیں روکا، تو آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو اس عورت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہ سورہ نساء کی 20 نمبر آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق آپ نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ عمر سے تو ہر ایک دین میں زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ اور پھر آپ دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے ابھی تمہیں روکا تھا کہ تم حق مہر زیادہ نہ رکھا کرو، 400 درہم سے زیادہ نہ کرو، لیکن جو تم میں خوشحال لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے تمہیں نہیں روکا تو عمر کون ہے تمہیں روکنے والا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ 400 درہم سے بھی زیادہ جتنا تمہارا جی چاہے وہ حق مہر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جب اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ قنطارہ سے مراد کیا ہے، کہ ڈھیروں مال کے بہت بڑا ڈھیر جو مال کا تم دے چکے ہو، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ عورت کے حق مہر کے بارے میں ہے، اور فرمایا قنطارہ سے مراد جو ہے وہ 1100 اوقیہ سونا ہے، کہ 1100 اوقیہ سونا ہو تو سونے کا ڈھیر جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بیل کی کھال مراد ہے، کہ جتنا سونا بیل کی کھال میں آتا ہے، فرمایا کہ اتنا مال اس سے مراد ہے۔ تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 70,000 دینار ہوتا ہے۔
تو یہ صحابہ کرام کے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو حق مہر کے بارے میں ہے کہ اتنا تم حق مہر جو ہے وہ رکھ سکتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے وقت 1000 دینار مہر مقرر کرتے، جن میں سے 400 دینار کا زیور ہوتا تھا، کہ 400 دینار کا زیور ہوتا اور باقی 600 دینار جو تھا وہ نقد حق مہر میں مقرر کیا جاتا تھا۔ حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کی چاندی پر ایک عورت سے شادی کی، کہ جانے کہ اس کو حق مہر میں 20,000 درہم چاندی جو ہے وہ آپ نے حق مہر میں ادا کی۔ تو اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا کے بارے میں، کہ اس سے قنطارہ سے مراد ایک رات بڑے ڈیر جتنا ہوتا ہے، کہ جانے کہ تم اتنا بڑا ڈیر جو ہے وہ حق مہر میں ادا کرو۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حق مہر اتنا رکھو کہ جتنا دونوں گھر جو ہیں ان کا اتفاق ہو جائے، کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو ادا کر سکے۔ تو اس باب کے اندر امام شارانی نے کشف الغمہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہیں جو حق مہر کے بارے میں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے زمانے میں حق مہر کتنا تھا۔ اور اسی طرح سنن دارالقطنی کے اندر یہ تو تھا حق مہر کہ اتنا اتنا تم حق مہر رکھ سکتے ہو۔ تو اسی طرح سیرت ابن اسحاق صفحہ 703 اور 4 کے اندر الصمت الثمنین فی مناقب امہات المومنین، امام طبرانی کی جو ایک کتاب ہے جو آپ نے ازواج مطہرات کی بارے میں آپ کے فضائل میں آپ کی سیرت مبارکہ پر لکھی ہے، اس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، آپ کی جو بیویاں تھیں، ان کا حق مہر کتنا تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ نے جو حق مہر ادا جو مقرر کیا گیا وہ 400 درہم تھا، اور درہم جو ہے یہ چاندی کا ہوتا ہے۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حق مہر تھا وہ 400 درہم تھا۔ اور ان کے بعد جب حضرت سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو ان کا حق مہر بھی آپ نے 400 درہم مقرر فرمایا۔ اور پھر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حق مہر تھا وہ ایک بستر، ایک پیالہ اور ایک کھانے کا برتن اور ایک لاٹھی تھا، جس کو حضور نے مقرر فرمایا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر سے نکاح فرمایا تو اس میں حق مہر جو تھا وہ 400 درہم جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ تو اس طرح سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا حق مہر جو تھا وہ 400 دینار تھا، جسے نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ حبشہ میں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا، تو آپ کا جو حق مہر تھا وہ 400 دینار کا حق مہر مقرر کیا گیا۔ حضرت صفیہ بنت اخطب کا حق مہر ان کی آزادی جو تھی وہ قرار دیا گیا، چونکہ وہ قیدی بن کر آئی تھی، غلام بن کر آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا، تو ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر مقرر کر دیا۔
اور ان کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ میمونہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو ان کا حق مہر بھی 400 درہم مقرر کیا، جسے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا تھا۔ اور حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ جن کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، آپ کا جو حق مہر تھا وہ بھی 400 درہم مقرر کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی پہلی جو زوجہ محترمہ ہے، آپ کے حق مہر کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں جو ہیں وہ مقرر کی گئی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 500 درہم جو ہیں وہ آپ کا حق مہر مقرر کیا گیا تھا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت 20 جوان اونٹنیوں کی جو قیمت تھی وہ 500 درہم تھی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا حق مہر تھا، جو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی پاک بیویوں کو ادا فرمایا۔ اور مسلم شریف کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا جو مہر ہے وہ 12.5 اوقیہ سونا تھا، جو 500 درہم جن کی قیمت بنتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3499۔ اور یہ بات زیادہ صحیح ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر میں سونا بھی ادا فرمایا ہے، آپ نے درہم بھی ادا فرمائے ہیں، آپ نے اونٹنیاں بھی ادا فرمائی ہیں، آپ نے چاندی بھی ادا فرمائی ہے۔ اور یہ حق مہر آپ نے اس لیے ادا فرمایا تاکہ یہ میری امت کے لیے میری سنت بن جائے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ روپیوں، پیسے، درہم و دینار میں حق مہر ادا کر سکتا ہے، اگر کوئی چاہے وہ چاندی میں ادا کر سکتا ہے، اگر کوئی چاہے وہ سونے میں ادا کر سکتا ہے، اگر کوئی چاہے وہ مال جانور وغیرہ میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا حق مہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے زمانے میں مقرر کیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ اس کو ہم حق مہر سنت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو حضور نے خود ادا فرمایا ہے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا مہر دون عشراتی دراہم، یعنی 10 درہموں سے کم کوئی مہر نہیں ہے۔ تو اسلام نے، شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم جو حق مہر ہے اس کی مقدار کو مقرر کر دیا، اور یہ حدیث مبارکہ سنن دارقطنی حدیث نمبر 3595 ہے۔ تو اسلام نے کم سے کم مقدار جو ہے حق مہر کی وہ مقرر فرمائی ہے، زیادہ کی مقدار کوئی نہیں۔ جس طرح آپ نے پہلے تمام حدیث مبارکہ روایتیں سن لی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کس طرح حق مہر جو ہیں وہ ادا کیے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات آپ کا حق مہر 400 درہم تھا، بعض ازواج کا جو حق مہر وہ 500 درہم تھا، اور اما خدیجہ الکبریٰ آپ کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں تھیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا انس آپ نے 20,000 درہم حق مہر کی عوض میں اسی عورت سے شادی کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ آپ 10,000 درہم میں اپنی بیٹیوں کا آپ نے نکاح فرمایا۔ تو اسلام نے زیادہ کی مقدار نہیں رکھی، اسلام نے کم مقدار رکھی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 درہم سے کم کے اندر حق مہر ادا نہیں ہوتا، اگر حق مہر ادا نہیں ہوگا تو پھر نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اب اسلام نے کم سے کم جو مقدار بیان کی ہے وہ 10 درہم ہے۔ اب 10 درہم جو ہیں، درہم چونکہ چاندی کا ہوتا ہے، 10 درہم چاندی کا جو وزن ہے وہ تقریباً 3.5 تولے بنتا ہے، 10 درہم چاندی کا۔ تو اس حساب سے جو کم از کم آج جو ہمارے دور کے اندر
یہ تقریباً اپریل کا مہینہ سن 2023 ہے، تو تقریباً ہمارا جو چاندی کا اس وقت ریٹ ہے وہ تقریباً 2600 روپیہ تولہ ہے۔ تو اس حساب سے تقریباً جو کم از کم حق مہر بنتا ہے 3.5 تولے چاندی کا، ان کی رقم بنتی ہے 9100، 9100۔ تو اب 9100 یہ کم سے کم حق مہر ہے، اس سے اوپر آپ جتنا مرضی کر لیں۔ اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے وہ 9 کی بجائے 10,000 کر لے، 20 کر لے، وہ لاکھ کر لے، وہ 10 لاکھ کر لے، وہ 20 لاکھ کر لے۔ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے صاحب حیثیت ہے 1 کروڑ روپیہ بھی اپنی بیوی کو حق مہر میں ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ غیر شرعی نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، وہ کر سکتا ہے۔ شریعت نے کم کی مقدار بیان کی ہے، زیادہ کی مقدار شریعت نے بیان نہیں فرمائی۔ تو اب ہم دیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر اپنی ازواج مطہرات کو ادا کیا ہے وہ آج کے حساب سے کتنے بنتے ہیں۔ اب شرعی جو حق مہر جسے ہم کہتے ہیں، اس سے مراد کم سے کم جو مقدار وہ ہے، تو 10 درہم چاندی کو جو ہم وہ شرعی قرار دیتے ہیں کہ جو عام جو ہمارا جو الفاظ چلتی ہیں، پوچھا جائے حق مہر کتنا کرنا، جو شرعی چلتا ہے، تو شرعی سے مراد جو ہے ہمارا وہ کم از کم مقدار ہے 10 درہم چاندی۔ تو اب شرعی حق مہر جو ہے وہ ہمارا 9100 بنتا ہے آج کی قیمت کے حساب سے۔ جیسے جیسے قیمت بڑھتی جائے گی حق مہر بھی آگے بڑھتا جائے گا۔ تو یہ 2023 کی قیمت ہے جس کے حساب سے 9100 کم سے کم جو حق مہر ہے وہ بنتا ہے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر ادا کیا وہ زیادہ تر جو تھا وہ 400 درہم تھا۔ 400 درہم جو چاندی کے ہیں، اب ان کا جب ہم وزن کریں گے، ان کو جب ہم دیکھیں گے تو 400 درہم چاندی جو ہے وزن کے حساب سے 140 تولے بنے گی، اور 140 تولے کی جو قیمت ہے اپریل 2023 کے حساب سے اب یہ بنتی ہے 3,64,000 روپیہ۔ اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر ادا کیا تھا، اب اس کی قیمت جو ہے وہ آپ نے 400 درہم جو ادا کیا، 400 درہم جو ہیں وہ 140 تولے بنتی ہیں۔ 140 تولے کی جو قیمت آج کے حساب سے بنتی ہے وہ 3,64,000 روپیہ بنتی ہے۔ اور بعض ازواج کو آپ نے 500 درہم جو ہے وہ حق مہر ادا کیا، تو 500 درہم جو حق مہر ہے تو یہ بنتے ہیں 175 تولے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ بنتی ہے 4,55,000 روپے۔ تو اب کون ہے ہم میں سے جو اتنا حق مہر ادا کرتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اتنا حق مہر ادا کیا تھا، تو ہم 1400 سال بعد میں بھی اتنا حق مہر ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ حق مہر جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ادا کیا وہ سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سنت حق مہر ادا کرنا ہے تو پھر تو وہ 400 درہم ہے یا 500 درہم ہے۔ اب ان کا جو وزن ہے 400 درہم جو ان کا وزن ہوگا وہ 140 تولے بنے گی چاندی، اور 500 درہم کی کا جو وزن ہے وہ 175 تولے چاندی بنے گی۔ تو اس کی قیمت جو ہے وہ اسی حساب سے جو بنے گی کہ 400 درہم کی قیمت آج کے حساب سے بنتی ہے 3,64,000 اور 500 درہم کی بنتی ہے 4,55,000۔ تو یہ حق مہر جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی ازواج کا ہے۔ تو اسلام نے کم سے کم جو مقدار ہے اس کو بیان کیا ہے، زیادہ کی مقدار کو بیان نہیں فرمایا، اس لیے 10 درہم چاندی سے کم میں نکاح نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم چاندی میں نکاح نہیں، یعنی کہ حق مہر نہیں۔ اگر حق مہر نہیں تو پھر نکاح بھی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ جتنا آپ چاہیں حق مہر ادا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ جتنا حق مہر شوہر موقع پر اپنی بیوی کو ادا کر دے اتنا ہی حق مہر ہونا چاہیے۔ اتنا بھی کم نہ ہو کہ وہ 10 درہم سے کم ہو جائے، اور اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ شوہر کی پہنچ سے اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ اس کو ادا نہ کر سکیں۔ اس لیے 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوگا، جس کا وزن 3.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو ہر دور کے اندر 3.5 تولے چاندی کو دیکھا جائے گا، جتنی اس کی قیمت بنتی ہے کم سے کم حق مہر اتنا ہے۔ اس سے زیادہ آپ جتنا بھی رکھیں گے وہ شرعی ہے، کیونکہ شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ تو تھا حق مہر کی شرعی حیثیت۔ اب حق مہر کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق مہر کے جو پیسے ہیں، رقم ہے، جب مال ہے، جتنی دیر تمہارے گھر میں رہے گا تمہارے گھر میں برکت رہے گی۔ اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے، وہ ان حق مہر کی رقم میں سے، پیسوں میں سے، مال میں سے اپنا دوا دارو علاج وغیرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی شفا عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر وہ حق مہر کے جو پیسے ہیں، جو مال ہے، وہ شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حق مہر کی فضیلت ہے۔ اور آگے ایک مسئلہ بھی ہے، وہ بھی سن لیں کہ ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب ہم بچی کو حق مہر دیتے ہیں تو اس کے والدین، کوئی عزیز یا کوئی سیانی جو بیوی وہاں ہوتی ہے، وہ اس کے کان میں کہہ دیتی ہے ہاتھ لگا کر واپس کر دو۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، غلط نہیں بلکہ یہ گناہ ہے۔ حق مہر جو ہے یہ بچی کا حق ہے، یہ بچی کو دینا چاہیے۔ جو حق مہر آپ نے مقرر کیا ہے وہ آپ نے بچی کو دے دیا، اب بچی کے پاس رہنے دیں، وہ اپنے گھر میں رکھیں، وہ اپنے پاس رکھے، وہ اپنے کسی استعمال میں لے آئے، یہ اب اس کی مرضی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق مہر جو ہے یہ عورت کی شرمگاہ کی جو قیمت ہے، یہ اس کو حق مہر کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو پہلے حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنی حلال کی کمائی سے جو ہے وہ اپنے اوپر حلال کرو، یعنی کہ ان کا حق مہر ادا کرو۔ تو حق مہر یہ بچی کا حق ہے، اس کو نہ تو بچی سے کہیں کہ واپس کر دیں، نہ بچی سے زبردستی لیں، یہ گناہ ہے اور طریقہ غلط ہے۔ بچی کا حق مہر بچی کے پاس رہنے دیں، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی ذات پر خرچ کرے، وہ اپنے شوہر پر خرچ کرے، وہ اپنے بچوں پر کرے، گھر والوں پر کرے، جس پر بھی خرچ کرنا چاہتی ہے وہ کر لے۔ تو یہ حق مہر کی شرعی حیثیت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔